وعلماؤهم شر من تحت أديم السماء منهم تهدأ الفتنة وفيهم تقول اللهم لا تجعلنا منهم ولا معهم. رضينا بالله تقدست أسماؤه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبكتاب الله القرآن المجيد إماما هاديا وحكما عدلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قابل احترام اور قابل صد احترام حضرات علماء، گرامی قدر طلبہ علوم نبوت اور انتہائی محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، مسلمانوں کا مسجد سے دی گئی دعوت پر جمع ہوتے رہنا، مسلمانوں کا مسجد سے دی گئی دعوت پر جمع ہوتے رہنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک متواتر معمول ہے۔ ماشاءاللہ آپ میں علماء ہیں اور پرانے کام کرنے والے حضرات، مدرسوں کے طلبہ ہیں، اس لیے میں آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ انتہائی دھیان سے، توجہ سے بات کو سننے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسجد سے دی گئی دعوت پر ایک آواز لگائی جاتی ہے، چلو بھائی مسجد میں، چلو بھائی مسجد میں، چلو بھائی مسجد میں، ایک آواز لگائی جاتی ہے۔ اس دعوت پر مسلمانوں کا مسجد میں جمع ہوتے رہنا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک متواتر معمول ہے، مسلسل آپ کے زمانے کا معمول ہے۔ مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے لیے آنا اور چلے جانا، صرف اذان اور نماز کا باقی رہ جانا، یہ دینی پستی کی آخری حد ہے، دینی پستی کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد ایمان اور کفر الگ الگ ہو جائے گا۔ یہ دینی پستی اور دینی تنزلی اور دینی کمزوری کی آخری حد ہے کہ مسجد میں صرف اذان اور صرف نماز باقی رہے۔ اس کے بعد کھلا ہوا کفر ہے۔ ورنہ مسجد علماء نے لکھا ہے، حضرت وہاں سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت وہاں سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور مدینہ منورہ سے سارے عالم میں حضرت مدنی ان بزرگوں میں ہیں جن کا فیض بہت ہے،
18 سال تک مسجد نبی میں انہوں نے درس دیا، 18 سال تک مسجد نبی میں درس دیا۔ ایک لمبی مدت تک اس علاقے میں وہ رہے، چنانچہ آسام، بنگال، بعد میں بنگلہ دیش بن گیا، اور یہ منی پور اور تریپورا، یہ سب حضرت کے فیض کی جگہیں ہیں۔ دارو دیوبند اور مدینہ منورہ عالمی اعتبار سے حضرت کے فیض کی جگہیں ہیں۔ مدنی فرماتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی میں 20 سے زیادہ اعمال قائم تھے۔ میں نے کہا کہ اذان اور نماز کا باقی رہ جانا یہ پستی کا آخری بارڈر ہے، اس کے بعد کفر ہے، کھلا ہوا کفر ہے، اس کے بعد کھلا ہوا کفر ہے۔ حدیث میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر بہا، جس نے کھلم کھلا جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے اپنے کفر کا اعلان کر دیا۔ جہاں مسلمان ہوں اور وہ اذان نہ دے سکتے ہوں، جہاں مسلمان ہوں اور وہ اذان نہ دے سکتے ہوں، انہیں چاہیے کہ یا تو اذان کا انتظام کرے یا وہاں سے ہجرت اختیار کرے۔ مسلمان ہوں اور اذان نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اذان کی دعوت اور نماز کا عمل یہ اسلام کا آخری بارڈر ہے، اس کے بعد اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ اور مسجد آخری بارڈر کی جگہ نہیں ہے۔ ان المسجد فی الاسلام قطب تدور رحل اسلام حولہ، یہ لکھا علماء سید ابو الحسن علی میاں الحسنی الندوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا، ان المسجد فی الاسلام قطب تدور رحل اسلام حولہ، کہ مسجد اسلام میں ایسا بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے کہ سارا اسلام اس کے ارد گرد گشت کرتا ہے۔ اگر میں اس طرح عرض کروں تو کسی کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مومن کی نگاہ میں وہ مسائل جو پارلیمنٹ میں رکھے جاتے ہیں اور وہ مسائل جو کچہریوں میں رکھے جاتے ہیں، ان کے لیے مسجد کافی ہے۔ ان کے لیے مسجد کافی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مسجد میں 20 سے زیادہ اعمال قائم تھے، 20 سے زیادہ اعمال قائم۔ ان اعمال میں سے ایک عمل یہ تھا کہ مسلمانوں کو بار بار بلایا جاتا تھا۔ ابھی ہمارے یہاں کبھی پہلا گشت ہے، کبھی دوسرا گشت ہے، کبھی شب گزاری ہے، کبھی جوڑ ہے، کبھی مشورہ ہے، کبھی اجتماع ہے۔ یہ ایک مسلسل آغاز ہے۔ زمانے نبوت میں یہ طریقہ رائج تھا۔ ہمارے یہاں تو بہت پہلے سے بتایا جاتا ہے اور بہت بعد کی تشکیل کی جاتی ہے، بہت پہلے سے بتایا جاتا ہے اور بہت بعد کی تشکیل کی جاتی ہے۔ مسجد نبی میں ایسا نہیں ہوتا۔ مسجد نبی میں اعلان ہوتا تھا، مسجد نبی سے اعلان ہوتا تھا جو لوگ اس وقت اپنی سواریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوراً فلاں کام کر لیں۔ جن لوگوں کے پاس سواریاں موجود ہیں، مسجد آئے ہیں اور سواری ان کے پاس موجود ہے، گھوڑے سے آئے ہیں، اونٹنی سے آئے ہیں،
تو وہ پورا کام پر نکل جائیں۔ ایک صاحب عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میں گھر جا کر اونٹیں لے آؤں؟ نہیں، فرمایا نہیں، اتنی گنجائش، گھر جا کر اونٹیں لے آؤ، اتنی گنجائش۔ خیر، تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معمول تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معمول تھا کہ مسلمانوں کو آواز دی جاتی تھی، اعلان کے الفاظ بھی، دعوت کے الفاظ بھی حدیث میں موجود ہیں، کہا جاتا تھا الصلاۃ جامعہ، یہ کہا جاتا تھا الصلاۃ جامعہ۔ مدینے کی گلیوں میں اور مدینے کے بازاروں میں اور مدینے کے محلوں میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی کہتا تھا الصلاۃ جامعہ، تو لوگ فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت نے اللہ سے اس بات کو مانگ لیا اور امت کے لیے یہ بند دروازہ کھل گیا کہ اب ایک آواز لگائی جاتی ہے اور الحمدللہ لوگ آ جاتے ہیں، کہ اللہ کا احسان ہے۔ جن کو بلایا جاتا ہے ان کے لیے گاڑیاں نہیں بھیجی جاتی، جن کو بلایا جاتا ہے انہیں کرایہ نہیں دیا جاتا، جن کو بلایا جاتا ہے انہیں بسترے نہیں دیے جاتے، جنہیں بلایا جاتا ہے ان سے کھانا کھلانے کا وعدہ نہیں ہوتا، اور ان سب سے آگے بڑھ کر آنے والے اب جاننے لگے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی کام دیا جائے۔ اللہ کا فضل ہے، آنے والے جاننے لگے ہیں کہ اب ہمیں کوئی نہ کوئی کام دیا جائے گا، اور دل کے کسی بھی خانے میں صحیح، اور کتنا ہی کمزور ارادہ صحیح، اور کتنی ہی کمزور نیت صحیح، اور کتنا ہی ادھار صحیح، لیکن دل اس خیال سے خالی نہیں ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی کام دیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، علماء ہیں، اللہ کا فضل ہے، پرانے ذمہ دار قربانی دیے ہوئے ساتھی ہیں۔ علماء کو یہاں سے کرایہ نہیں دیا گیا، کرایہ کا وعدہ بھی نہیں کیا گیا، بستر بھی دیے جانے کا معمول نہیں ہمارے یہاں، اور کھانے میں بھی مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹکٹ کے پیسے بھی وصول کر لیتے ہیں۔ اور تشکیلیں ہیں کہ آپ کو اس ملک میں جانا ہے، آپ کو اس ملک میں جانا ہے، آپ کو اس صوبے میں جانا ہے، آپ کو اس ضلع میں جانا ہے، اس لیے بلایا گیا ہے۔ یہ امت کی دینی سطح کا بلند ہونا ہے، یہ امت کی دینی سطح کا بلند ہونا، اور یہ امت میں ایمانی اور اسلامی کیپیسٹی کا اور استعداد اور صلاحیت کا تیار ہونا ہے، اور اس بات سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اس لیے کہ جب امت میں یہ استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ مسجد سے دی گئی دعوت پر اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کے ساتھ اور اطاعت اور مشورے کے ساتھ اپنے کو تیار کر لے، تو اب ان سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے ہم بیان کرنے اور بیان سننے کو کوئی کام سمجھیں۔ آپ نے علماء ہیں اور قرآن ساتھی ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، مجھے احساس ہے اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ پورے صوبہ تری پورہ کا یہ سب سے اچھا عملہ آج یہاں مجتمع ہے۔ خدا کی فضل سے آپ کو بنیاد بنا کر، آپ کو ذریعہ بنا کر، آپ کو عزت دے کر اللہ صوبے میں کام لے رہا ہے آپ سے۔
مدرسوں کے اعتبار سے، مسجدوں کے اعتبار سے، جماعتوں کی نقل و حرکت کے اعتبار سے، حفاظ علماء قرہ کے تیار ہونے کے اعتبار سے، مساجد مسلوں کے اعتبار سے، ملکوں میں سفروں کے اعتبار سے اللہ آپ کو ذریعہ بنا رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس جمع ہونے کو مدینہ منورہ کے جمع ہونے کے مشابہ بنانا ہے۔ میں دوبارہ عرض کروں کہ پہلا گشت ہو یا دوسرا گشت ہو یا شب گزاری ہو یا ماہانہ جوڑ ہو یا کوئی بھی اجتماع ہو یا کوئی بھی مشورہ ہو یا کوئی بھی جوڑ ہو، اپنے جمع ہونے کو بالکل اس طرح بنانے کی کوشش کرنی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو جمع کیا جاتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ بات اس لیے پیش کی ہے کہ خدا نہ کرے ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ جمع ہونا بیان کرنے یا بیان سننے کے لیے ہے۔ قطعاً ایسی بات نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں۔ کہنا اور سننا یہ کسی کام پر آمادہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ کہنا برائے کہنا نہیں ہے، بلکہ کہنا آمادہ کرنے کے طور پر ہے۔ جمع کیا جاتا تھا، آپ کیا جمع کیا جاتا تھا؟ بنیادی طور پر آپ کے یہاں 2 کاموں کے لیے جمع کیا جاتا تھا۔ ہم سب کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، آپ کا جمع کیا جاتا تھا بنیادی طور پر 2 کاموں کے لیے جمع کیا جاتا تھا۔ علم اور دعوت 2 تقاضے ہوتے تھے، اس کے لیے جمع کیا جاتا تھا۔ یہ 2 بنیادیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جمع ہونے کی۔ مدینہ منورہ میں آواز لگائی جاتی تھی، صحابہ آتے تھے تو ان آنے والوں کو دو بنیادوں پر جمع کیا جاتا تھا، ایک بنیاد علم اور ایک بنیاد دعوت ہوتی تھی۔ ایک بنیاد علم اور ایک بنیاد دعوت۔ صحابہ کو جمع کیا جاتا تھا، جب جبرائیل آتے تھے بس فوراً صحابہ کو جمع کیا جاتا تھا۔ جبرائیل نے آ کر کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آپ نے فوراً مدینہ منورہ میں اعلان کرایا، آپ کا منادی مدینے کے بازاروں میں اور مدینے کی گلیوں میں اور مدینے کے محلوں میں گشت کرتا ہوا پھرا، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ اور صحابہ مسجد نبی میں جمع ہو۔ آپ نے فرمایا جبرائیل آئے ہیں، اللہ کی آیت اور اللہ کا حکم لائے ہیں، اب یہ علم آ گیا ہے، اس کے مقابل جو جہالت ہے وہ ختم ہوگی۔ کیا علم آیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آج کے دن سے شراب حرام ہے۔ اچھا، یہ حکم آیا ہے، یہ علم آیا ہے کہ ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مدینے کی گلیوں میں اور مدینے کی نالیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی، مدینے کی نالیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے غلاظت بہا کرتی۔ وہ شراب صدیوں سے جو ان کی گھٹی میں اتری ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں شادی کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے یہ شیطانی وسوسہ ہے، دھیرے دھیرے، اور یہ اندر کا چور ہے جو دھیرے دھیرے کے نام پر حکم کی خلاف ورزی کا دروازہ کھولے رکھتا ہے کہ ابھی ساتھی نئے ہیں، ابھی لوگ کمزور ہیں اور ابھی ان میں استعداد نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، استعداد پہلے نہیں پیدا ہوتی،
استعداد تو کام دینے سے پیدا ہوتی ہے. کوئی گرے گا، کوئی لڑے گا، کوئی چوٹ کھائے گا، کوئی کام بگاڑے گا، اس میں استعداد پیدا ہو جائے. یہ بتاؤ آپ ہمیں تریپورہ میں سائیکل سکھانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک بچے کو لیتے ہیں، اس کو سائیکل پر بٹھا دیتے ہیں، پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تم چلو. تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. کبھی گرتا ہے، کبھی چوٹ کھاتا ہے، کبھی درد کھاتا ہے، کبھی خون بھی بہتا ہے. جب 2-4 مرتبہ گرتا ہے تو اس میں سائیکل چلانے کی استعداد بول ہی نہیں دیتا. جب 2-4 مرتبہ گرتا ہے تو سائیکل چلانے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیگر مراد آبادی رہا. اللہ اکبر. شراب میں دھت رہنے والا انسان جس کا کوئی آدھا گھنٹہ شراب کے بنا گزر نہیں سکتا. دھت، شراب میں دھت. حضرت تھانوی کے یہاں آئے. حضرت تھانوی کے ہاتھ پر بعض لوگوں سے میں نے یہاں تک سنا، حضرت نے کہا تھا مسجد میں مت پینا، مسجد میں مت پینا، غسل خانے میں جا کر چھپ کے پی لینا. حضرت تھانوی نے توبہ کر لیا، کہا حضرت اب شراب نہیں پئیں گے. توبہ کر کے گئے، تھوڑے دن جمے رہے اور پھر شراب میں پڑ گئے. دوبارہ سے پڑ گئے. حضرت کو خبر ہوئی. وہاں عبدالباری نے بتایا حضرت جگر صاحب نے دوسری شراب شروع کر دی. فرمایا آدمی اچھا ہے، جگر خراب ہے. جگر کو فرمایا آدمی اچھا ہے لیکن جگر خراب ہے. جگر کے خراب ہونے کی وجہ سے اس نے دوبارہ شراب پی. مطلب یہ تھا بیمار آدمی نے ہمارے پاس دوبارہ لے کر آؤ. اللہ اکبر. وہاں عبدالباری نے جا کر جگر مراد آبادی سے کہا کہ جگر صاحب حضرت آپ کو یاد کر رہے ہیں. جگر صاحب کہنے لگے میں کس منہ سے جاؤں، میں نے تو شراب دوبارہ شروع کر دی. فرمایا حضرت کو معلوم ہے کہ آپ نے دوبارہ شراب شروع کر دی. حضرت نے فرمایا تھا آدمی اچھا ہے، جگر خراب ہے، اسے دوبارہ لے آؤ. جگر صاحب نے دوبارہ سے توبہ کی کہ اے اللہ تیرا ایک بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں ہوں کہ بار بار گناہ میں پڑتا ہوں، اے اللہ میری مدد فرما. جگر صاحب دوبارہ گئے اور پھر جنگ گئے. کوئی چیخے گا، کوئی چلائے گا، کوئی گرے گا، کوئی پھنسے گا، یہ تو سب ہوتا ہی رہے. اسے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ اکبر. تو مدینہ منورہ میں مسجد میں صحابہ کو جمع کیا گیا اور انہیں ایک علم دیا گیا کہ یہ قرآن کی آیت اتری ہے. بس اس علم کا لیا جانا تھا اور اس علم کا مسجد سے دیا جانا تھا کہ مدینہ منورہ میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے گلیوں میں نجاست کا پانی بہتا رہتا ہے یا نالیوں میں خود غلاظت اور نجاست بہتی رہتی. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں ایمان، علم، عمل، یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہو کر رہ گئی ہیں. میری بات دھیان سے سنو. علماء ہیں، میں ان سے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں. اب ہمارے یہاں ایمان، علم اور عمل تینوں الگ الگ ہو گئے ہیں. حالانکہ علم وہی ہے جس پر ایمان ہو. علم وہی ہے جس پر ایمان ہو. علم وہی ہے جس پر آپ ہمیں بتائیں کہ علم تصدیق کو کہتے ہیں یا وہم کو کہتے ہیں؟ تصدیق کو کہتے ہیں. علم جذب کو کہتے ہیں، شک کو کہتے ہیں. علم کو جذب کو کہتے ہیں.
یوں سمجھنا کہ دل کی رغبت کے بنا میں علم حاصل ہو گیا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ علم ہے، کوئی بھی ہو، عالم و غیر عالم ہو، کوئی بھی ہو، وہ علم دل جس کی طرف راغب نہیں ہے، وہ علم دل جس کی طرف راغب نہیں ہے، وہ دماغ کا حصہ ہے، قلب کا حصہ ہے۔ وہ علم جس کی طرف دل راغب نہیں ہے، وہ علم جس کی طرف دل راغب نہیں ہے، وہ علم جس کی طرف دل راغب نہیں ہے، وہ دماغ کا حصہ ہے، دل کا حصہ، وہ دماغ کا حصہ ہے، دل کا حصہ نہیں۔ اشراق کی نماز کا علم ہمارے دماغ پر تو پہنچ گیا، لیکن ہمارے دل تک نہیں پہنچا۔ ہمارے دماغ تک تو پہنچ گیا، لیکن ہمارے دل تک نہیں پہنچا۔ اگر دل تک پہنچتا تو اشراق کی طلب پیدا ہو جاتی، اشراق کی طلب پیدا ہو جاتی۔ اوابین کا علم ہمارے دماغ تک تو پہنچا ہے، لیکن ہمارے دل تک نہیں پہنچا۔ میں فرق بتاتا ہوں۔ جب علم دل کا حصہ ہوگا تو کرنے کے بارے میں تدبیر کرے گا کہ میں کیسے میں کرنے کا کیا راستہ ہو، عمل کرنے کا کیا راستہ ہو۔ اور جب علم دماغ کا حصہ ہوگا تو یوں سوچے گا بچنے کا کیا راستہ ہو، یوں سوچے گا کہ بچنے کا کیا راستہ ہو۔ عوام علماء کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، لیکن میرے حالات پر غور کر لو۔ عوام علماء کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن ہمارے حالات پر غور کر لو۔ بیچارہ یہ عالم یوں کہے گا اچھا چلو تھوڑے سے سود کی اجازت ہے۔ آپ مجھے معاف فرمائیں، یہ پوچھنے والا اور یہ جواب دینے والا دونوں دل کے علم سے دور ہیں۔ اس لیے وہ بچنے کی تدبیر کر رہا ہے اور یہ بچانے کی تدبیر کر رہا ہے۔ وہ بچنے کی تدبیر کر رہا ہے اور یہ بچانے کی تدبیر کر رہا ہے۔ اگر دل کا حصہ ہو جا، اگر علم دل کا حصہ ہو جا تو وہ بچنے کے بارے میں غور کرتا اور یہ بچانے کے بارے میں غور کرتا۔ کہے سے سود سے کیا بتاؤں آپ کو میں۔ دہلی میں ایک صاحب ہیں، بہت مالدار آدمی، بہت بڑا خاندان، بہت بڑا کاروبار اور بہت مالدار آدمی۔ 2005 میں دہلی کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں رہتے ہیں وہ۔ میں ان کے گاؤں میں گیا وقت لگانے کے لیے، تو اس گھرانے کے چند لوگ میرے ساتھ ہو گئے چیلے میں کہ چلو ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں 2005 میں ان کے گھروں میں 20 کاریں تھیں 2005 میں۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی آتے تھے تو یہ خاندان ان کی خدمت میں رہتا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت نے آپ کو کوئی نصیحت کی ہو تو بتائیے مجھے۔ ان سے ہو سکتا ہے کوئی بات حضرت کی معلوم ہو جائے۔ کہنے لگے حضرت نے ہم کو وصیت کی تھی اور تاکیدی نصیحت فرمائی تھی کہ جب بھی کار خریدنا تو سیکنڈ ہینڈ خریدنا۔ جب بھی کار خریدنا تو کیسے خریدنا؟
سیکنڈ ہینڈ خریدنا، 10,000 کلومیٹر چلی ہو، 20,000 کلومیٹر چلی ہو، اتنی لے لینا، لیکن جب خریدنا تو سیکنڈ ہینڈ خریدنا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہنے لگی کہ مفتی صاحب سمجھ میں تو آیا نہیں، لیکن عمل اسی پر ہے ہمارا۔ یہ سمجھ میں تو نہیں آیا حضرت نے کیوں کہا تھا، لیکن حضرت نے کہا تھا اس لیے ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے بہت غور کیا اور مہینوں اس بات پر غور کرتا رہا، اور 2015 کی بات ہے، 15 سال ہو گئے، ابھی تک میں اس کو یاد کرتا رہتا ہوں، لیکن میں اس بات کے علاوہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا کہ نئی کار لینے میں بینک سے قسطیں اور لون اور انٹرسٹ اور سود اور رشوت، یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں سے داخل ہو جاتی ہیں، اور سیکنڈ ہینڈ خریدنے میں ان سب باتوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ یہ ہے دل کا علم، یہ ہے دل کا علم۔ کہ ایک آدمی مالدار ہے، وہ ان کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کو ایک نصیحت فرما دی کہ تم ایسے کر لینا تاکہ تم سود سے بچے رہو، اور اس کو یہ بھی نہیں بتایا ہم کیوں بتا رہے ہیں، تم کو یہ بھی نہیں بتایا ہم کیوں بتا رہے ہیں، اس غریب کو بھی یہ خبر نہیں کہ ہم کو کیوں بتایا گیا، لیکن اللہ اکبر کیسے اخلاص سے انہوں نے بتایا تھا کہ بنا دلیل بتایا اس نے مان لیا۔ یہ ہے دل کا علم، کیوں کہ یہ علم ایمان کا حصہ بن گیا، یہ علم ایمان کا حصہ بن گیا۔ ایک عالم کے پاس آئے اور کہنے لگے ان سے، کہنے لگے کہ سفر میں اوابین پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں دماغ کا علم کیا ہے، اور وہ علم جو ایمان بن جائے وہ کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ سفر میں اوابین کا کیا حکم ہے؟ تو ان مولوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کہا کہ ارے چھوڑو، تم حکم کیا کرو گے پوچھ کر، میں تمہیں بتاتا ہوں سفر میں اوابین پڑھنا حضر سے زیادہ آسان ہے۔ سفر میں اوابین پڑھنا حضر سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ گھر پر جو بھی اوابین پڑھے گا اور مسجد میں جو بھی اوابین پڑھے گا، قبلہ رخ ہونا شرط ہے، قبلہ رخ ہونا، اور سفر میں جتنا ہو سکتے ہو جاؤ، نہ ہو سکتے ہو کوئی بات نہیں، تو آسان ہو گیا، آسان ہو گیا۔ اب ایک آدمی کار پر بیٹھا ہوا ہے، کار پر، اور اس مسجد سے نکلا اور پورب کی طرف جا رہا ہے، اس کی کار کدھر کو بولو تو خدا کی بندے کچھ پتہ کدھر کو، پورب کی طرف، اور قبلہ کدھر کو، پچھم کو۔ اب کار پر وہ پچھم کی طرف مدد نہیں کر سکتا، بس اس کے لیے یہی حکم ہے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تمہارا منہ ہوگا ادھر ہی اللہ ہوگا، جدھر تمہارا منہ ہوگا ادھر ہی اللہ ہوگا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تمہارا رخ ادھر ہی اللہ ہوگا۔ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ گدھے پر یا خچر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا سفر خیبر کا تھا، آپ کا رخ خیبر کی طرف تھا، یعنی قبلے کی الٹی سمت تھا، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کا رخ قبلے کے الٹی سمت میں۔ علماء نے لکھا ہے، تمام علماء نے لکھا ہے کہ یہ نفل نماز مراد ہے، نفل نماز مراد ہے۔ تو پتہ چلا کہ سفر میں اوابین پڑھنا حضر کے مقابلے زیادہ آسان ہے۔ آدمی گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے، ٹرین پر بیٹھا ہوا، پلین پر بیٹھا ہوا، کار پر بیٹھا ہوا، تو
تو اگر اس طرح نیت باندھ لے تو اسے کیا دقت ہو جائے گی؟ بتائیے کیا دقت ہو جائے گی؟ اور منہ تو چلتا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تو منہ چلتا ہی رہتا ہے نا، منہ بند تو نہیں رہتا. ماسک لگا دو تب بھی بند نہیں رہتا، منہ تو چلتا ہی رہتا ہے. ماسک ہی لگانے کو تو کہا ہے، منہ بند کرنے کو تو نہیں کہا. منہ تو چلتا ہی رہتا ہے. اور آگے چلیے، اگر مسجد میں یا گھر میں ٹھہر کر اوابین پڑھ رہا ہے تو رکوع کرنا بھی فرض ہے اور سجدہ کرنا بھی. اور جب گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے رکوع نہیں کر سکتا، اشارے سے رکوع کر لے. سجدہ نہیں کر سکتا، اشارے سے سجدہ کر لے. کہیں تو میرے گھر آئے گا، کہیں تو جھٹکا لگے گا. جو جھٹکا ہلکا ہوگا اس کا نام رکوع رکھ لو، جو جھٹکا تیز ہوگا اس کا نام سجدہ رکھ لو. اتنی بات ضروری ہے، اتنی بات ضروری ہے کہ رکوع کا جھکاؤ کم ہونا چاہیے اور سجدے کا جھکاؤ زیادہ ہونا چاہیے. ایسا کرنا لازم ہے، ایسا کرنا لازم ہے. یہ بتایا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ سفر میں اوابین کا کیا حکم ہے؟ سفر میں اوابین کا کیا حکم ہے؟ تو جواب دینے والے مولوی نے، جواب دینے والے مفتی نے یہ بتلایا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے، یہ بتلایا کہ سفر میں اوابین پڑھنا حضر میں اوابین پڑھنے سے زیادہ یہ وہ علم ہے جو دماغ سے اتر کر کہاں پہنچ گیا؟ دل میں پہنچ. تو میں نے عرض کیا کہ علم وہ ہے جو دماغ سے اتر کر کہاں پہنچے؟ دل میں پہنچے. اور جو بات دل میں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدن پر ظاہر نہ ہو. جو بات دل میں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدن پر. اللہ اکبر. امین ذکر پوری تھی ران بیزی سلمی مدشت دبعن جرام مقلت بدمین ام حبت الریح من تلقاء کافمت ام اومز البرق في الظلماء من عدمی فما لعینیک ان قلت فاحمتا وما لقلبک ان قلت استفق یدیمی. کہیں محبت بھی چھپائے چھپتی ہے، کہیں محبت چھپائے چھپتی ہے، کہیں غم چھپائے چھپتا ہے. جس کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہو نا اس کا چہرہ دیکھ کے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا. جس کا باپ مر گیا ہو اس کو جتنا تسلی دو گے اتنا ہی روئے گا، جتنا تسلی دو گے اتنا ہی روئے گا. کیوں؟ باپ کا غم اس کے دل سے لگا ہوا ہے، بیٹے کی آمد کی خوشی اس کے دل میں گھسی ہوئی ہے. مصیبت کا قلق اس کے دل کے اندر ہے. چہرے میں رنگ ہی بدلتا ہے اور کچھ نہیں بدلتا، لیکن پھر بھی پہچان لیا جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں علم اسی کو کہتے تھے جو دل میں اتر جاتا تھا اور بدن پر ظاہر ہو جاتا تھا. اب ہمارے یہاں ہم سب غلط فہمی کے شکار ہیں، عمل نہ کریں اور یوں سمجھے کہ مومن ہیں، دل میں رغبت نہ ہو اور یوں سمجھے کہ مومن ہیں. یہ دھوکہ ہے. علماء نے لکھا ہے کل طاعت ایمان، ہر عمل ہر نیکی ایمان کا اثر ہے. ہر نیکی ایمان کا اثر ہے. وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ كُفْرٌ، اور ہر گناہ اندر کے چھپے ہوئے کفر کا اثر ہے. اس لیے بات یہ ہے کہ کفر اور ایمان ہر وقت مقابلے پر ہیں.
ہر وقت مقابلے پر. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جمع کیا جاتا تھا علم دینے کے لیے. ایک بات کا اعلان ہوتا تھا، ایک آیت پڑھ کر سنائی جاتی تھی، وہ فوراً ان کے دل کا حصہ بن جاتی تھی اور ان کے بدن کا حصہ بن جاتی تھی. اس لیے کہ کسی کا نام ان کے یہاں علم تھا، کسی کا نام ان کے یہاں علم. اس لیے کہ وہ مسلسل محنت میں تھے، بار بار انہیں مسجد سے جوڑا گیا تھا، انہیں سمجھایا گیا تھا مسجد آنا ہے احکام اور علوم لینے کے لیے، مسجد آنا ہے احکام اور علوم لینے کے لیے. ابھی تک کام کرنے والے بھی مسجد کی تعلیم سے ایمان کے سیکھنے کا ارادہ نہیں کر سکے. ہم تعلیم میں بیٹھنے والے اور ہم تعلیم کرانے والے ایمان سیکھنے اور سکھانے کا ارادہ نہیں کر سکے. ثواب کے لیے، تبرک کے لیے، معلوم ہو جانے کے لیے ہم حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے وہ حدیث جو صحابہ کو کھڑا کر دیتی تھی، وہ حدیث ہماری غفلت پر مؤثر نہیں. وہ حدیث ہماری ظلمت کو توڑنے کا کام نہیں کرتی، اس لیے کہ ہم نے اپنے دل کے دروازے کو کھولا نہیں. حدیث اپنے نور کے ساتھ ہم تک آتی ہے، لیکن دل کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ واپس چلی جاتی ہے. بھائی دوست عزیز و بزرگوں، مسجد میں آنا اس لیے ہے کہ اپنی کیفیت بدلنی چاہیے، اور مسجد میں آنا اس لیے ہے کہ علم ہمارے دل اور ہمارے بدن کا حصہ بنے. تو میں نے عرض کیا کہ مسجد میں اس لیے جمع کیا جاتا تھا. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ مساجد میں فضائل اور مسائل دونوں حلقے قائم ہو گئے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. مساجد میں دونوں حلقے فضائل کے اور مسائل کے قائم ہو گئے ہیں. جماعتوں کے نکلنے کے زمانے میں صبح قرآن کا حلقہ لگتا ہے، جماعت کے ساتھ ہی گشت کر کے مقام کے ساتھ ہی جماعت میں علماء، مقام کے علماء ایک ساتھ بیٹھ کر صبح قرآن سیکھتے ہیں. الحمدللہ یہ نظام قائم ہو گیا ہے. فضائل کی تعلیم کا حلقہ ہے، فضائل کی تعلیم کا حلقہ ہے. اسی کے اثرات ہیں، داڑیاں، کرتے، پاجامے، ٹوپیاں، مساجد، مصلے، مسجدوں اور مکتبوں کو تقویت، یہ فضائل کے آثار ہیں. ظہر کے بعد کی تعلیم سے فارغ ہو کر جو حضرات بھی یہاں روانگی کی بات کرتے ہیں اور جو جماعتوں کو روانگی کی ہدایات دیتے ہیں، اور آپ سب جماعتوں میں جاتے ہیں، میری بات تو یاد رکھنا، ظہر کے بعد کی تعلیم میں تعلیم سے فارغ ہو کر آدھا گھنٹہ ضرور بچا لیں، جس میں وضو سیکھیں، نماز سیکھیں اور موٹے موٹے مسائل ضرور سیکھیں. ایک مسلمان کو آمادہ کریں کہ وہ مسجد کو وقت دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دعوت عالمی استقبال میں ایک ساتھی کو بلا کر لائے، پھر اسے چھوڑ دیا، پھر پکڑ کر لائے، پھر اسے چھوڑ دیا، پھر پکڑ کر لائے، پھر اسے چھوڑ دیا. ربر کی طرح مسلمان نہیں ہونا چاہیے. یہاں ربر کے درخت ہوتے ہیں، ابھی مجھے راستے میں بتایا ساتھیوں نے کہ یہاں ربر کے درخت ہوتے ہیں. درخت ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن کسی انسان کا ربر ہونا اچھی بات نہیں. انسان کو پہاڑ کی طرح مستقیم ہونا چاہیے. کوئی سردی، کوئی گرمی، کوئی بارش، کوئی جنگ،
کوئی قانون اس کے ثبات میں فرق نہ ڈالے. مومن کو ایسا ہونا چاہیے. مومن تو وہ ہوتا ہے لو یحاولون الجبال لحدوها، اگر پہاڑ سے ٹکرا جائے تو پہاڑ کو ہلا دو. مومن کی صلابت اور مومن کی استقامت اور مومن کا ثبات پہاڑ پر بھی بھاری ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا ایک ایک مسلمان سے اس طرح بات کرو کہ دیکھو آپ مسلمان ہو، روزانہ مسجد کو کتنا وقت دو گے اتنا بتاؤ ہمیں، پھر اس کی تشکیل کرو، اس کو سمجھاؤ کہ مسجد آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے ایک فرض، مسجد آنا ہے ایمان سیکھنے کے لیے دوسرا فرض، مسجد میں آنا ہے علم سیکھنے کے لیے تیسرا فرض، مسجد میں آنا ہے دعوت الی اللہ کے تقاضوں میں سے کوئی تقاضا لینے کے لیے چوتھا فرض. یہ چار بنیادی فرائض ہیں جو امت سے متعلق ہیں اور روزانہ متعلق ہیں. روزانہ مسجد آئے گا نماز کے لیے، روزانہ مسجد آئے گا علم کے لیے، روزانہ مسجد آئے گا ایمان کے لیے، روزانہ مسجد آئے گا دعوت الی اللہ کے تقاضوں کے لیے. ہر مسلمان سے کہو کہ وہ اس طرح مسجد سے متعلق ہو. اب بتاؤ کہ آپ اس مسلمان سے پوچھو کہ اب بتاؤ آپ کتنا وقت دو تاکہ آپ نماز پڑھیں. مسجد آ کر ایمان سیکھے فضائل کے حلقوں سے، مسجد آ کر علم سیکھنے علماء کی صحبت سے، اور مسجد آ کر مشورے سے دعوت کا کوئی چھوٹا سا کام دے لیں. چھوٹا سا کام ایک مسلمان کو ملاقات کر کے مسجد میں لانا اتنا کام لے لو. ایک گاؤں میں جا کر مصلی قائم کرنا اتنا کام لے لو. ایک ضلع میں جا کر کام کرنا اتنا کام لے لو. ایک ملک میں جا کر کام کرنا اتنا کام لے لو. ان باتوں کے لیے آپ مسجد آؤ، اس کا نام لکھو، اس کا وقت لکھو، کس وقت آئے گا. جس طرح تین دن کی جماعت کی وصولیابی ہوتی ہے اور الحمدللہ اس طرح بتاتے ہیں کہ ہمارے محلے میں 100 ساتھی تیار ہو گئے جو ترتیب سے 3 دن لگاتے ہیں. اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے میں اتنے مسلمان تیار ہو گئے جو ترتیب سے روزانہ وقت دیتے ہیں. یہ کہ پکڑ چھوڑ اس سے کوئی کام نہیں ہوگا. مسجد سے متعلق کر کے ایک مسلمان کی تعمیر کرنی ہے، مسجد سے متعلق کر کے ایک مسلمان کو تعلیم دینا ہے، مسجد سے متعلق کر کے ایک مسلمان کی تربیت کرنی ہے، مسجد سے متعلق کر کے ایک مسلمان کو داعی الی اللہ بنانا ہے. اگر آتا رہا تو یہ بات نہیں حاصل ہوگی. جس طرح یہ بات ہے کہ الحمدللہ صوبے میں اتنے ساتھی تیار ہو گئے جو سالانہ 4 ماہ دیتے ہیں، اس طرح یہ بات ہے کہ فلاں محلے میں 50% مسلمان ہیں جو روزانہ 2 گھنٹے وقت دیتے ہیں. اس لیے کہ مسجد کو آباد کرنا ہے 3 اعتبار سے. سب ساتھی اس بات کو نوٹ کر لیں. مسجد کو آباد کرنا ہے 3 اعتبار سے. مسجد کو آباد کرنا ہے، ماشاءاللہ علماء ہیں اور ہمارے سب ساتھی ہیں، آپ سب نوٹ کر لو میری اس بات کو. مسجد کو آباد کرنا ہے 3 اعتبار سے. سب سے پہلے باعتبار اوقات کے، مسجد کو آباد کرنا ہے باعتبار کتنے وقت مسجد آباد ہونی ہے، کتنے وقت 24 گھنٹے مسجد آباد ہونی ہے. یہ ایک کام ہوا. مسجد آباد ہونی کتنی دیر؟ 24 گھنٹے. بہت بری بات ہے کہ مسجد کا دروازہ بند ہو جائے، بہت بری بات ہے. اس سے بری کوئی بات نہیں ہے کہ مسجد کا دروازہ بند ہو جائے. جب مسجد کا دروازہ بند ہو جائے گا تو لوگ بازاروں کی طرف جائیں گے. جب مسجد کا دروازہ بند ہو جائے گا لوگ وسیلوں کی طرف جائیں گے. جب مسجد کا دروازہ بند ہو جائے گا لوگ مخلوق کی طرف جائیں گے. بڑی ناکامی ہے مسلمانوں کی، یہ مسجد کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کرتے ہیں. مسجد کا دروازہ بند کرنے والے کو لرزنا اور کانپنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کا دروازہ میں بند کر رہا ہوں. ایسا خوف ہونا چاہیے کہ وہ رات بھر مسجد کے دروازے پر کھڑا گزار دے کہ میں اپنے گنہگار ہاتھوں سے
نیک کام تو نہ کر سکوں، مسجد کا دروازہ کھول نہ سکوں، مسجد کا دروازہ بند کروں؟ اگر اسے احساس ہو جائے میں کتنا غلط کام کر رہا ہوں، خدا کی قسم رات بھر وہ کھڑا رہے اور عشاء کے بعد اگر ارادہ کرے مسجد کا دروازہ بند کرنے کا تو اس کا ہاتھ اس کا ساتھ چھوڑ دے اور صبح تک وہ اسی طرح کھڑا رہے مسجد کے دروازے پر کہ میں مسجد کا دروازہ بند کروں۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل بالکل نہیں۔ مسجد آباد ہونی چاہیے باعتبار اوقات کے کتنے وقت فرمائیں، کتنے وقت؟ 24 گھنٹے۔ دوسری بات، مسجد آباد ہونا چاہیے باعتبار افراد کے، باعتبار افراد کے۔ کتنے مسلمان وقت دیں گے؟ کتنے مسلمان؟ 100% مسلمان مسجد کو وقت دیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو، کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو مسجد سے متعلق نہ ہو۔ کوئی صبح 2 گھنٹہ دے دے، کوئی شام کو 2 گھنٹہ دے دے، کوئی رات میں 2 گھنٹہ دے دے، کوئی اتوار کو 8 گھنٹہ دے دے، کوئی جمعے کو 10 گھنٹہ دے دے، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مسجد سے متعلق نہ ہو۔ مسلمان ہو اور مسجد سے اس کا تعلق نہ ہو، اس سے بری کوئی بات نہیں۔ تیسرے مسجد کو آباد کرنا ہے باعتبار اعمال کے، باعتبار ہر وہ عمل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں تھا وہ ہماری مسجدوں میں زندہ ہو جانا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر مسجد کی آبادی کا کام مکمل ہو جائے تو دنیا کے ہر گناہ کا اڈا اور دنیا کی شان و شوکت کا ہر اڈا بے رونق نظر آنے لگے گا، بے رونق نظر آنے لگے گا۔ تو مسجد کو آباد کرنا ہے 3 اعتبار سے، باعتبار اوقات کے 24 گھنٹہ، باعتبار اوقات کے 24 گھنٹہ، باعتبار افراد کے 100% مسلمان، باعتبار افراد کے 100% مسلمان، باعتبار اعمال کے ہر وہ عمل، باعتبار اعمال کے ہر وہ عمل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزرا۔ اس لیے نظام الدین سے انتظار کرتے رہا کرو کہ اب اگلا کون سا عمل بتایا گیا ہے۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو انتظار کرو، انتظار کرتے رہو۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو انتظار کرتے رہو۔ یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے کہ اپنے ناقص دین کو مکمل سمجھ لیں۔ یہ بری بات ہے کہ اپنے ناقص دین کو ہی مکمل سمجھ لیں اور جب کوئی بات کہی جائے تو یوں کہیں کہ یہ کہاں سے لائے ہو۔ اگر انبیاء اور صحابہ کو دیکھتے تو خدا کی قسم ہر آن یہ احساس رہتا کہ کچھ اور بتاؤ۔ صحابہ مسجد میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے؟ زدنی یا رسول اللہ، زدنی یا رسول اللہ، زدنی یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول اور بتائیے، اللہ کے رسول اور بتائیے، اللہ کے رسول اور بتائیے، اللہ کے رسول اور بتائیے۔ علمنی بما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو بتایا ہے وہ ہمیں بتائیے۔ اگر دعوت سے طلب اور انتظار پیدا نہ ہوا، اگر دعوت سے طلب اور انتظار پیدا نہ ہوا تو ہم ایک فرقہ بن کر رہ جائیں گے۔ اگر دعوت سے طلب اور انتظار پیدا نہ ہوا تو ہم ایک فرقہ ہو کر رہ جائیں گے اور صحابہ ایک وادی میں ہوں گے، ہم ایک وادی میں ہوں گے۔ صحابہ ایک وادی میں ہوں گے اور ہم ایک وادی میں ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جمع ہونے کی بنیادوں میں ایک بنیاد علم ہے، مسجد آؤ اور علوم لو، مسجد آؤ احکامات لو، مسجد آؤ ہدایات لو۔ مسلمان کی ترقی کا ایک ہی موضوع ہے، مسجد آنا دین لینا، مسجد آنا دین لینا۔ ترقی کا موضوع متعین ہے،
ورنہ لوگ نعرے لگائیں گے کہ آؤ تمہیں یہ ترقی دلائیں گے، آؤ تمہیں یہ ترقی دلائیں گے، آؤ تمہیں یہ ترقی دلائیں گے، خدا کی قسم تم بھٹک کر رہ جاؤ گے اور دنیا میدان تیہ بن جائے گی اور اس کے فساد سے کبھی بھی نکل نہیں سکو گے۔ جو علماء ہیں ان سے درخواست یہ ہے، میں راستے میں ایک مدرسے میں رکا تھا، ان کے اساتذہ سے میں نے عرض کیا تھا آپ میں جتنے حضرات ہیں آپ سے عرض ہے، اور سارے صوبے میں مجھے معلوم ہوا کہ 1000 کے آس پاس علماء آپ کے صوبے میں ہیں، الحمدللہ 1000 کے آس پاس علماء ہیں۔ ہر عالم تک یہ بات پہنچا دو اور پہنچا نہ دو بلکہ اس کا نظام قائم کر دو، اس کا نظام قائم کر دو کہ ہر عالم مسجد کے مشورے میں جڑ کر اور ساتھیوں سے جڑ کر اس طرح مسجد کو وقت دے کہ اس کی صحبت سے لوگوں میں علم منتقل ہو۔ ہر عالم مسجد کو وقت دے تاکہ اس کی صحبت سے لوگوں میں علم منتقل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اب ہمارے یہاں لوگ مسجد میں آتے ہیں لیکن انہیں کوئی وضو سکھانے والا نہیں ہے، انہیں کوئی وضو سکھانے والا نہیں ہے، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جب بھی کوئی نیا آدمی آتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود وضو کا پانی منگاتے تھے، دعا بوضو، آپ کے لیے وضو کا پانی لایا جاتا تھا اور آپ مسجد کے کنارے بیٹھ کر وضو کر کے دکھاتے تھے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے کو وضو خانے پر ہی وضو سکھائیں۔ وضو خانے پر وضو سکھانا عین سنت ہے، وضو خانے پر وضو سکھانا عین سنت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عین طریقہ ہے۔ لیکن کیا بتائیں ہمارے وضو خانے علم سے ایسے خالی ہو گئے کہ وضو خانہ ہی جہالت کا اڈا بن گیا۔ بتاؤں میں اللہ اکبر، ہمارا وضو خانہ علم سے خالی ہو گیا۔ جب وضو ناقص، نماز ناقص، نماز ناقص، دین ناقص، وضو خانے پر کوئی علم نہیں، وضو خانے پر کوئی علم نہیں ہے اور وضو خانے میں جہالت بھری پڑی ہے۔ جس کا جتنا دل چاہے پانی استعمال کر لے، جس طرح رخ کر کے چاہے بیٹھ جائے، بلکہ مسجد کی انتظامیہ ٹنکی لگا دیتی ہے، ٹوٹی لگا دیتی ہے قبلہ رخ سے الگ، کیوں کہتے ہیں مستعبد ہو۔ اور وضو خانے پر آنے والے کو کوئی وضو سکھانے والا بھی نہیں۔ یوپی میں ہردوئی ضلع حضرت آزاد رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی حضرت کے یہاں وضو خانے پر لوٹے رکھے ہوئے ہیں، فرماتے تھے روٹی سے براہ راست وضو مت کیا کرو ورنہ اسراف کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ابھی بھی حضرت یہاں لوٹے رکھے ہوئے، میں گیا تھا وہاں لوٹے رکھے ہوئے ہیں، روٹی سے لوٹے میں پانی لے لو اور لوٹے سے وضو کرو۔ دیوبند میں ایک عالم تھے معاصر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک لوٹا بنوایا تھا، اس میں اتنا ہی پانی آتا تھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کرتے۔ آسانی کی طرف جا رہے، سنت سے ہٹ رہے۔ نور ختم ہے، ظلمت سے پورا ماحول بھرا ہوا ہے، نور ختم ہے اور ظلمت سے پورا ماحول بھرا ہوا ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں ساؤتھ افریقہ گیا، ایک مدرسہ ہے بہت بڑا مدرسہ اسلامیہ، 40 سے زائد ملکوں کی طلبہ پڑھتے وہاں، 40 سے زائد ملکوں کی طلبہ۔ مجھے وضو کرنا تھا، میں نے طلبہ سے کہا مجھے وضو خانہ بتاؤ، وہ لے گئے وضو خانے پر، آپ کو کیا بتاؤں، اللہ اکبر، وضو خانے میں ایک ٹوٹی بھی سنت کے خلاف لگی ہوئی نہیں تھی، ایک ٹوٹی بھی سنت کے خلاف لگی ہوئی نہیں تھی۔ ٹوٹی ایسے لگایا تھا انہوں نے کہ بیٹھنے والا قبلہ رخ خود بخود ہو جائے۔ دیوار بنائی تھی، ایسے دیوار بنائی تھی اور اس میں ایک طرف ٹوٹی لگائی تھی، اس طرف ٹوٹی نہیں تھی،
تاکہ ادھر بیٹھو اور لوگ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ ہمارے یہاں دیوار بناتے ہیں، ایک ٹوٹی ادھر سے لگا دیتے ہیں، ایک ٹوٹی ادھر سے لگا دیتے ہیں۔ جو ادھر بیٹھتا ہے وہ سنت کے مطابق بیٹھتا ہے، جو ادھر بیٹھتا ہے وہ سنت کے خلاف بیٹھتا ہے۔ انہوں نے اس سمت میں ٹوٹی ہی نہیں لگائی۔ آپ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہو یہاں صوبے کے، اپنے صوبے کو ٹھیک کر لو، اللہ کرے تیری پورا مثال بن جائے ہندوستان میں وضو خانوں کی اصلاح کے لیے۔ اللہ کرے تیری پورا ہندوستان کے لیے مثال بن جائے وضو خانوں کی اصلاح کے لیے۔ جب کوئی جماعت آئے اور ہر مسجد میں دیکھے وضو خانہ قبلہ رخ ہے، وضو خانہ قبلہ رخ ہے، وضو خانہ قبلہ رخ ہے، تو وہ لوگ پوچھیں کہ آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ تو آپ ان کو بتاؤ کہ مستحب ہونے کی وجہ سے ایسا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ملکوں میں یہ بات چلے کہ ہاں وضو خانہ ایسا ہونا چاہیے جس میں بیٹھنے والا آٹومیٹک سنت کے مطابق بیٹھے۔ گاڑی آٹومیٹک چاہتے ہیں، گاڑی آٹومیٹک چاہتے ہیں کہ ایسی گاڑی ہو جس میں ریموٹ بھی آن نہ کرنا پڑے، ہم سوچیں اور گاڑی چل دے، ایسی گاڑی چاہتے ہیں۔ چابی لگا کر گھمانا تو بڑی دور کی بات ہے، سوچتے ہیں کہ ریموٹ کنٹرول سے ہاتھ بھی نہ ہلانا پڑے اور گاڑی کا دروازہ کھل جائے۔ دکانوں میں اور آپ نے دیکھا پلیٹ فارم ایئرپورٹس پر لوگ ایسے دروازے لگاتے ہیں کہ اس میں کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہوتا۔ جب آدمی گھستا ہے تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وضو خانے ایسے نہیں بناتے کہ آنے والا غفلت کے ساتھ بھی آئے تو بھی اس کا منہ خود بخود کس طرف ہو جائے، قبلہ رخ ہو جائے۔ کہ ہمارے چھوٹے سے صوبے میں کوئی کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ علماء مسجدوں کو وقت دیں اور وضو خانے پر بیٹھ کر وضو سکھانے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یقین کریں۔ اس سے انشاءاللہ لوگوں میں علم جائے گا اور یہ علم سکھانے والے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ علم سکھانے میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کی۔ تو اس طرح ایک مسلمان کو اور ایک عالم کو تیار کرو کہ وہ مسجدوں کو وقف دے۔ تو ایک بات جمع ہونے کی یہ تھی کہ مسجد میں اس لیے آتے تھے تاکہ مسجد سے علم لیں، مسجد میں آتے تھے تاکہ مسجد سے ایمان لیں، مسجد آتے تھے تاکہ مسجد سے علم لیں۔ فضائل کا حلقہ ایمان کا حلقہ ہے اور مسائل کا حلقہ علم کا حلقہ ہے۔ اور مسجد آتے تھے تاکہ دعوت اللہ کا کوئی کام لے لیں، مسجد آتے تھے تاکہ دعوت اللہ کا کوئی کام لے لیں۔ آپ نے بلایا، نسائی کی روایت میں ہے، آپ نے بلایا اور اتنی لمبی تقریر نہیں کی جتنی ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ تقریر لمبی ہوتی ہے کام کی استعداد نہ ہونے کی وجہ سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اتنی لمبی تقریر نہیں ہوتی۔ آپ نے بلایا صحابہ کو، آپ کو بلایا گیا، آپ آ گئے، میں نے عرض کیا آپ کا معمول تھا، آپ نے بلایا صحابہ کو، صحابہ آ گئے، آپ نے فرمایا سنو تقریر، آپ نے فرمایا دیکھ لینا کتنے لائن کی ہوئی اور کتنے منٹ کی ہوئی۔ آپ نے فرمایا لا تختلفوا علی کما اختلفت بنو اسرائیل علی انبیائہم، بس آپ کی تقریر ختم ہو گئی۔ ختم کتنے منٹ کی ہوئی بھائی؟ کتنے منٹ کی ہوئی؟ آپ نے فرمایا لا تختلفوا علی کما اختلفت بنو اسرائیل علی انبیائہم، کتنا فرمایا، اور 6 لوگوں کو کھڑا کیا اور 6 ملکوں کے لیے روانہ کر دیا۔ 6 لوگوں کو کھڑا کیا اور 6 ملکوں کے لیے روانہ کر دیا۔ کیوں؟ کہ جمع ہوتے تھے کام لینے کے لیے، جمع ہوتے تھے علم لینے کے لیے اور جمع ہوتے تھے کام لینے کے لیے۔ جمع ہوتے تھے علم لینے کے لیے اور جمع ہوتے تھے کام لینے کے لیے۔ ابھی تک بیچارے مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ اپنی جان
اپنے مال اور اپنی استعداد کا ایک حصہ دعوت اللہ کے لیے فارغ کرنا چاہیے. ابھی تک مسلمان اس بات پر متفق نہیں ہو سکا. طرح طرح کی غلط فہمیوں میں اور طرح طرح کی ظلمتوں میں اور طرح طرح کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے. طرح طرح کے حالات کو جھیل رہا ہے. میرے بھائی دوستو عزیزو بزرگو، جب دعوت اللہ کا نظام دنیا میں ٹوٹ جائے، جب دعوت اللہ کا نظام دنیا میں ٹوٹ جائے تو کسی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. کسی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. کائنات کے نظام کو بدلنے کے لیے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اللہ کے جس عمل کا استعمال کرتے تھے وہ دعوت اللہ ہوتا تھا. کائنات کا نظام بدلنے کے لیے، کائنات کا نظام بدلنے کے لیے، کائنات کا نظام بدلنے کے لیے اللہ کے جس عمل سے انبیاء بدل لیتے تھے وہ عمل دعوت اللہ ہوا کرتا تھا. ابھی تک بیچارے مسلمانوں کو یہ بات کوئی نہیں سمجھا پایا کہ یہ سارے کے سارے متفق ہو جاتے کہ روزانہ میری جان کا اور میرے مال کا اور میرے دل و دماغ کا اور میرے ہاتھ اور پیر کا اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور استعدادوں کا اتنا حصہ اللہ کے دین کے لیے ہے. روزانہ مسجد آتے تھوڑا سا کام لے جاتے، روزانہ مسجد آتے تھوڑا سا کام لے جاتے، روزانہ مسجد آتے تھوڑا سا کام لے جاتے. اقامت دین مسلمانوں کی ذمہ اجتماعی فریضہ ہے. مسلمانوں کی ذمہ اجتماعی فریضہ ہے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ یہ امت مبعوث ہے، امت مبعوث ہے، امت مبعوث ہے. فرق اتنا ہے کہ انبیاء مبعوث ہے انبیاء ہونے کے اعتبار سے اور امت مبعوث ہے امت ہونے کے اعتبار سے. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. امت محمد کے سوا کسی امت کو مبعوث نہیں کہا گیا. امت محمد کے سوا کسی امت کو مبعوث نہیں کہا گیا، لیکن اس امت کو مبعوث کہا گیا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ شاہ ولی اللہ ہندوستان کا کوئی دینی سلسلہ وہ مدرسوں کا ہو اور تصنیفات کا ہو اور تفسیر کا ہو اور حدیث کا ہو اور خانقاہ کا ہو اور دعوت کا ہو، کوئی سلسلہ شاہ ولی اللہ کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، افغانستان اور ایران، ان ممالک کے آدم ہیں آدم. ان ممالک کے آدم ہیں آدم. ایمان اور اسلام کے سارے سلسلے وہ شاہ ولی اللہ ہی سے گزر کر آتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ اور آپ کی امت دونوں کو ملا کر ہے. فرماتے تھے آپ کی بعثت آپ اور آپ کی امت دونوں کو ملا کر ہے. فرماتے تھے بعثہ صلی اللہ علیہ وسلم یتناول بعثا آخر، آپ کی بعثت مسدوجہ ہے، اس لیے کہ آپ کی بعثت میں آپ کی امت آپ کی شریک ہے. آپ دیکھو مدینہ منورہ کو، مدینہ میں کیا کہ مدینہ میں روزانہ اعلان ہو رہا ہے، روزانہ اعلان ہو رہا ہے آ جاؤ مسجد میں، آ جاؤ مسجد میں. کہ کیوں؟ کہ یہ حکم آیا ہے اور یہ تقاضا ہے، یہ حکم آیا ہے اور یہ تقاضا ہے، یہ حکم آیا ہے اور یہ تقاضا ہے. مسجد سے امت کو جوڑنا ہے ان دو بنیادوں پر، تاکہ مسجد آؤ علم لو، مسجد آؤ ایمان لو، مسجد آؤ دعوت کا تقاضا ہو. تو طے کرو کہ انشاءاللہ ان بنیادوں پر ہمیں کھڑا ہونا ہے. طے کرو کہ ان بنیادوں پر انشاءاللہ ہمیں کھڑا ہونا ہے. آپ ہمت ارادے کر کے فرماؤ وہ علماء جو ایک سال لگا چکے ہیں، جتنے بھی ہیں ایک سال لگا چکے ہیں، وہ سب اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں اور یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ایک سال عرب ملکوں میں لگائیں. کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ. جتنے علماء سال لگا چکے ہیں وہ سب اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں اور ارادہ کریں کہ ہمیں عربوں میں سال لگانا ہے. اس 2 مہینے میں الحمدللہ نظام الدین سے
6 جماعتیں دوسرے ملکوں کے لیے روانہ ہو گئی دوسرے سال کے لیے. علماء کی دوسرے سال کی 6 جماعتیں ان 2 مہینوں کے اندر اندر 6 جماعتیں مکمل. کسی جماعت میں 8 علماء, کسی جماعت میں 9 علماء. اس طرح علماء کی 6 جماعتیں دوسرے سال کے لیے روانہ ہو چکی. الحمدللہ. فرمائیں اور فرمائیں. ٹھہر جاؤ ایک بار ٹھہر جاؤ. کھڑا تو کرو پہلے. آپ کھڑے ہو. اور کون ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 اور کہاں جاتی سال لگا چکے. کہاں ہے؟ اور کون ہے؟ کہاں؟ امنی شبیت کہاں؟ امنی صدیق کہاں ہے؟ ہاں ہے تو امنی صدیق. امنی شبیت کہاں ہے؟ فرمائیں اور فرمائیں. جتنے بھی علماء سال لگا چکے ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں. سب کھڑے ہو جائیں. بس. اور کہاں ہے؟ آپ سب دائیں طرف آ جائے گا. دو جماعتیں بنا دیں. ایک منی شریعت کے ساتھ, ایک منی صدیق کے ساتھ. آپ آگے بڑھ لیں. او بھائی بیٹھے بیٹھے آگے بڑھ لو. بیٹھے بیٹھے آگے بڑھ لو. بیٹھے بیٹھے آگے بڑھ لو. خبردار کوئی نہ اٹھے, کوئی نہ اٹھے. بیان کے بعد اٹھ جانا بالکل ایسے ہی. وعلماؤہم شر من تحت عدیم